رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت 610 عیسوی میں ہوئی تو اس وقت ایران کی ساسانی سلطنت اور روم کی بازنطینی سلطنت کے درمیان تصادم جاری تھا۔ اس دو طرفہ جنگ میں تقریباً 20 سال گزر گئے۔ شروع میں ایرانیوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ 615 عیسوی تک رومی سلطنت کے تقریباً تمام شمالی مقبوضات جس میں اردن، شام، فلسطین، عراق، مصر شامل تھے، سب ایرانیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ یہ ٹھیک وہی وقت تھا جبکہ مکہ میں اسلام اور مشرکین کے درمیان کشمکش جاری تھی۔ یہ کشمکش اتنی شدید ہو چکی تھی کہ 615 عیسوی میں مکہ کے مسلمانوں کی بڑی تعداد کو اپنا وطن چھوڑ کر پڑوسی ملک حبش جانا پڑا۔ ایسے حالات میں اہل کتاب رومیوں کے مقابلے میں بت پرست ایرانیوں کی فتح مکہ والوں کے لیے گفتگو کا خصوصی موضوع بن گئی۔ مشرکین نے مسلمانوں سے کہا، جس طرح پڑوس کے ملکوں میں بت پرست لوگ یعنی آتش پرست لوگ آسمانی کتاب کے حاملین پر غالب آئے ہیں، اس طرح ہم بھی تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ عین اس وقت قرآن کی سورہ نمبر 30 اتری اور اعلان کیا گیا کہ چند سالوں کے بعد دوبارہ انقلاب آئے گا اور رومی سلطنت ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائے گی۔ سورہ روم کی یہ آیتیں مکہ والوں کے لیے روزمرہ دلچسپی کا نیا موضوع بن گئی۔ ابی بن خلف جو انتہائی اسلام دشمن مشرک تھا، اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ رومی سلطنت بازنطینیوں پر غالب آ جائے، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا تو آؤ مجھ سے شرط لگا لو۔ اس نے اپنی طرف سے یہ شرط رکھی کہ رومی اگر 3 سال کے اندر غالب آ گئے تو میں 10 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر اس کے خلاف ہوا تو تم 10 اونٹ مجھے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم پڑا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے بضع سنین کا لفظ استعمال کرتا ہے اور عربی میں بضع کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے، اس لیے 10 کے اندر کی شرط کرو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ آ کر ابی بن خلف سے یہ بات رکھی۔ وہ راضی ہو گیا کہ 10 سال کے اندر دونوں میں سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ دوسرے فریق کو 100 اونٹ دے گا۔ قرآن کی پیشن گوئی لفظ ب لفظ پوری ہوئی۔ 9 سال بعد کیسر روم نے 624 عیسوی میں ایرانیوں کو عراق کے شہر نینوا کے مقام پر فیصلہ کن شکست دی اور اپنے تمام چھینے ہوئے علاقے ایرانیوں سے واپس لے لیے۔ اس مدت میں مکہ کی کشمکش اس نوبت کو پہنچ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھی مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ دونوں فریقوں کے درمیان کشمکش اس شدید نوبت کو پہنچ چکی تھی کہ 624 عیسوی میں جنگ بدر ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مشرکین مکہ کے اکثر بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس سخت ترین ہیجانی فضا میں رومیوں کے غلبے کی خبر آتی ہے۔ بدر کی شکست نے مکہ والوں کی دشمنی کو جنون کی حد تک پہنچا دیا تھا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابی بن خلف کے پاس پیغام بھیجا کہ ہماری بات پوری ہو گئی اور میں یہ شرط جیت چکا ہوں، اس لیے شرط کے مطابق مجھے 100 اونٹ ادا کر دو، تو مکہ میں کسی بھی مشرک نے مخالفت نہ کی اور ابی بن خلف نے بھی بغیر کسی تکرار کے پورے 100 اونٹ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیے۔ جب یہ اونٹ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان اونٹوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ سخت ترین دشمنی کے باوجود مشرکین عرب اس بات سے ناواقف تھے کہ شرط کے مطابق اپنے حریف کو 100 اونٹ نہ دینے کے فرضی بہانے تلاش کریں یا ان کی تعداد میں کمی بیشی کرنے کی کوشش کریں۔ وہ ایک ہی بات جانتے تھے کہ جو بات طے ہو گئی ہے اس کو پورا کرنا ہے، ہر حال میں پورا کرنا ہے، خواہ وہ بات اپنے دشمن کے ساتھ ہو یا اپنے دوست کے ساتھ۔ دیکھ لیجئے کہ آج کا مسلمان وہ کردار بھی نہیں رکھتا جو مشرکین عرب رکھتے تھے، یعنی اپنی زبان نبھاتے تھے، اپنی زبان کو پورا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان پر پورا اترنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کا پکا کر۔ والسلام۔